اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لغت میں لفظ رمضان کے معنی جلانا کے ہیں، اور یہ لفظ رمضہ سے لیا گیا ہے کہ جس کے معنی حرارت کی شدت ہے، چونکہ اس مہینے میں انسانوں کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، اس لیے اس ماہ کو رمضان کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ماہ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ رمضان قمری مہینوں میں سے ایک مہینے کا نام ہے۔ یہ وہ تنہا مہینہ ہے کہ جس کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ رمضان رمز سے بنا ہے، جس کے معنی ہے گرمی سے جلنا، کیونکہ جب مہینوں کے نام قدیم عرب کی زبان سے نقل کیے گئے تو اس وقت جس طرح کا موسم تھا اس کے مطابق مہینوں کے نام رکھ دیے گئے۔ اتفاق سے اس وقت رمضان سخت گرمیوں میں آیا تھا، اسی لیے یہ نام رکھ دیا گیا۔ مفتی احمد یار خان تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی سے اس کا نام رکھا گیا۔ جو مہینہ گرمی میں تھا اسے رمضان کہہ دیا گیا، اور جو موسم بہار میں تھا اسے ربیع الاول، اور جو سردی میں تھا کہ جب پانی جم رہا تھا اسے جمادی الاول کہا گیا۔ بعض محدثین کے مطابق رمضان کا لفظ رمضہ سے نکلا ہے، اور رمضہ اس برستی بارش کو کہتے ہیں جو کہ موسم خریف سے پہلے برس کر زمین کو گرد و غبار سے پاک کر دیتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ مہینہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کی بارش کا ہے، جس کے برسنے سے مومنوں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ یہ دلوں کو پاک کر دیتا ہے، جیسے بارش سے بدن دھل کر پاک صاف ہو جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ رمضان میں نصیحت اور فکر آخرت کی گرمی سے دل ایسے متاثر ہوتے ہیں جیسے ریت اور پتھر دھوپ سے متاثر ہوتے ہیں۔ شرح ابو داؤد میں آتا ہے، رمضان عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں جھلسا دینے والا۔ اس مہینے کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ اسلام میں جب سب سے پہلے یہ مہینہ آیا تو سخت اور جھلسا دینے والی گرمی میں آیا تھا، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے روزے داروں کے گناہوں کو جھلسا دیتے ہیں اور معاف فرما دیتے ہیں، اس لیے اس مہینے کو رمضان کہتے ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے غنیۃ الطالبین میں ابو عمرو بن علا کا قول نقل کیا ہے کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں اونٹ کے بچے گرمی کی وجہ سے جھلس جاتے ہیں۔ ابو عمرو کے علاوہ بعض دوسرے لوگوں نے وجہ تسمیہ یہ بیان کی ہے کہ گرمی کی وجہ سے پتھر تپنے لگتے ہیں، اور رمضہ گرم پتھروں کو کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ رمضان گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ رمض کا معنی ہے جلانا۔ لفظ رمضان پر غور کریں تو اس میں 5 حروف ہیں، رے، میم، ضاد، الف، نون۔ رے سے مراد رحمت الہی، میم سے مراد محبت الہی، ضاد سے مراد ضمانت الہی، الف سے مراد امان الہی، اور نون سے مراد ہے نور الہی۔ تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس ماہ مبارک کے کل 4 نام ہیں، ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ مواسات اور ماہ وسعت رزق۔ مزید فرماتے ہیں، روزہ صبر ہے جس کی جزا اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے۔ مواسات کے معنی ہیں بھلائی کرنا، چونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے خاص کر اہل قرابت یعنی رشتہ داروں سے بھلائی کرنا زیادہ باعث ثواب ہے، اس لیے اسے ماہ مواسات کہتے ہیں۔
اس میں رزق کی فراخی یعنی زیادتی بھی ہوتی ہے کہ غریبوں کو بھی بیش بہا نعمتیں فراہم ہوتی ہیں، اسی لیے اس کا نام ماہ وسعت رزق بھی ہے۔ اسلامی سال کے مطابق ماہ رمضان 9واں مہینہ ہے اور باقی مہینوں سے افضل مہینہ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں، تو جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھیں نہیں، وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں، اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔ اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔ روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمایا۔ اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو، اور اللہ نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد، اس کو اللہ سے طلب کرو اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ رمضان المبارک کا مہینہ نہایت ہی برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کی آمد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں مانگتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے، اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ حدیث پاک ہے، الرمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے اور اس کے پانے کی اکثر دعائیں کیا کرتے تھے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری تیاری کے ساتھ اس ماہ مبارک کو خوش آمدید کہہ کر استقبال فرماتے۔ رمضان المبارک میں آپ کے شب و روز کے معمولات بڑھ جاتے، تہجد کا اہتمام خود بھی کرتے تھے اور دوسروں کو بھی تاکید فرماتے تھے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے دریافت فرمایا کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے یا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو جس کی پہلی رات میں تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا استقبال ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ فرماتے تھے۔ جب رمضان المبارک شروع ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات عبادت و ریاضت میں عام دنوں کی نسبت کافی اضافہ ہو جاتا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا چاند دیکھتے تو فرماتے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ رمضان المبارک اسلامی کیلنڈر میں وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نازل فرمایا۔ رمضان المبارک کی ہی ایک بابرکت شب آسمان دنیا پر پورے قرآن کا نزول ہوا، لہٰذا اس رات کو اللہ رب العزت نے تمام راتوں پر فضیلت عطا فرمائی اور اسے شب قدر قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبے میں فرمایا، اے لوگوں، تم پر ایک بڑی عظمت والا بڑا بابرکت مہینہ آ رہا ہے۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور اس کے قیام تراویح کو نفل یعنی سنت موقدہ بنایا ہے۔ جو شخص اس میں کسی بھلائی کے نفلی کام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرے، وہ ایسا ہے کہ کسی نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جس نے اس میں فرض ادا کیا وہ ایسا ہے کہ کسی نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ ہمدردی و غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جس نے اس میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا تو وہ اس کے لیے اس کے گناہوں کی بخشش اور دوزخ سے اس کی خلاصی کا ذریعہ ہے، اور اس کو بھی روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، مگر روزے دار کے ثواب میں ذرہ برابر بھی کمی نہ ہوگی۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص کو تو وہ چیز میسر نہیں جس سے روزہ افطار کرائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائیں گے جس نے پانی ملے دودھ کے گھونٹ سے یا ایک کھجور سے یا پانی کے گھونٹ سے روزہ افطار کرا دیا، اور جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا پلایا، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے پانی پلائیں گے جس کے بعد وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ رحمت، دوسرا حصہ بخشش اور آخری حصہ دوزخ سے آزادی کا ہے، اور جس نے اس مہینے میں اپنے غلام کا کام ہلکا کیا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائیں گے اور اسے دوزخ سے آزاد کر دیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا،
کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازوں کی مزید کثرت کر دیتے اور اللہ تعالی سے عاجزی اور گڑ گڑا کر دعا کرتے اور اس ماہ میں نہایت محتاط رہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی خاطر جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے سال کے سرے سے اگلے سال تک۔ پس جب رمضان کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے پتوں سے نکل کر جنت کی حوروں پر سے گزرتی ہے، تو وہ کہتی ہیں، اے ہمارے رب، اپنے بندوں میں سے ہمارے ایسے شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم سے ان کی آنکھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ یہ رمضان آ چکا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیاطین کو طوق پہنا دیے جاتے ہیں۔ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر اس کی بخشش نہ ہو۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منبر کے پاس آ جاؤ، منبر کے پاس آ جاؤ۔ ہم آ گئے۔ جب ایک درجے چڑھے تو فرمایا، آمین۔ جب دوسرے درجے چڑھے تو فرمایا، آمین۔ اور جب تیسرے درجے چڑھے تو فرمایا، آمین۔ جب اترے تو ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آج آپ سے ایک ایسی چیز سنی ہے جو پہلے نہیں سنا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا، جسے رمضان ملا لیکن اسے بخشا نہ گیا وہ بدقسمت ہو گیا۔ میں نے کہا، آمین۔ جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا اور اس نے درود نہ بھیجا وہ بھی بدقسمت ہو گیا۔ میں نے کہا، آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، جس شخص کی زندگی میں اس کے ماں باپ دونوں یا ان میں سے ایک بوڑھا ہو گیا اور وہ ان کی خدمت و اطاعت نہ کرنے کے باعث جنت میں داخل نہ کیا گیا وہ بھی بدقسمت ہو گیا۔ میں نے کہا، آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، پانچوں نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہیں جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 مہینے عید سے ناقص خالی نہیں رہتے، مراد رمضان اور ذی الحج کے دونوں مہینے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہو، اس کے تمام اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخاوت اور خیر کے معاملے میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے رمضان میں ملتے۔ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمضان شریف کی ہر رات میں ملتے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے
قرآن کا دور کرتے تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے لگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتی ہوا سے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے میں سخی ہو جایا کرتے تھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس ہوئے تو آپ نے ام سنان انصاریہ عورت سے دریافت فرمایا کہ تو حج کرنے نہیں گئی؟ انہوں نے عرض کی کہ فلاں کے باپ یعنی میرے خاوند کے پاس 2 اونٹ پانی پلانے کے تھے، ایک پر تو خود حج کو چلے گئے اور دوسرا ہماری زمین سیراب کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کی ذات رضوان نامی جنت کے نگران کو ندا دیتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں، تیرے حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے داروں کے لیے میری جنت کو تیار کر دو اور اس کو سجا دو، کہ اللہ تعالیٰ جنت کو کھول دینے اور مالک نامی جہنم کے داروغہ کو جہنم کے بند کرنے کا حکم صادر فرماتا ہے۔ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے روزہ دار بندے کو دیکھ لیتا ہے تو اس کو عذاب میں مبتلا نہیں فرماتا۔ ماہ رمضان کے پہلے دن کی صبح ہی سے اللہ تعالیٰ کسی بھی مسلمان کو مغفرت کیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ اگر اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین والوں کو بات کرنے کی اجازت مرحمت فرما دیتے تو وہ ماہ رمضان کے روزے داروں کو جنت کی خوشخبری سنا دیتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کے گھر بناتا ہے۔ پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھڑ سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں رحمت پائیں گے۔ جب ماہ رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
رمضان المبارک کی پہلی رات ایک منادی پکارتا ہے، اے طالب خیر آگے آ، اے شر کے متلاشی رک جا۔ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور ماہ رمضان کی ہر رات یوں ہی ہوتا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان کے جذبے سے اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا، اس کے گزشتہ گناہوں کی بخشش ہو گئی۔ اس مہینے کو اللہ پاک نے اپنا مہینہ کہا ہے۔ اس مہینے میں ہر مسلمان اپنے اپنے ایمان اور تقوی کے مطابق حصہ پاتا ہے، جس سے وہ قلبی سکون حاصل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے اور مضبوط باندھ دیا جاتا ہے، اور سرکش جنوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اے نیکی کے طالب آگے بڑھ کہ نیکی کا وقت ہے، اور اے بدی کے چاہنے والے بدی سے رک جا اور اپنے نفس کو گناہوں سے باز رکھ، کیونکہ یہ وقت گناہوں سے توبہ کرنے کا اور ان کو چھوڑنے کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور بہت سے بندوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں دوزخ کی آگ سے بحرمت اس ماہ مبارک کے، اور یہ آزاد کرنا رمضان شریف کی ہر رات میں ہے، شب قدر کے ساتھ مخصوص نہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزے داروں کا داخلہ ہوگا، ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا کہ کدھر ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے اور بھوک پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے، اور وہ اس پکار پر چل پڑیں گے۔ ان کے سوا کسی اور کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ جب روزہ دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کا اس سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان آیا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے، یہ برکت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ تم کو اس میں ڈھانپ لیتا ہے، اس میں رحمت نازل ہوتی ہے اور گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تمہاری رغبت کو دیکھتا ہے، سو تم اللہ کو اس مہینے میں نیک کام کر کے دکھاؤ، کیونکہ وہ شخص بدبخت ہے جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کی نیت سے رکھے تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی بو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ گویا روزہ دار اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے کہ اس کے منہ کی بو بھی اللہ تعالیٰ کو پسند اور خوشگوار ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک عمل جو آدمی کرتا ہے تو اس کے لیے عام قانون یہ ہے کہ نیکی 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مگر روزہ اس قانون سے مستثنی ہے کہ اس کا ثواب ان اندازوں سے عطا نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ میرے لیے ہے
اور میں خود ہی اس کا بے حد و حساب بدلا دوں گا۔ اور روزے کے میرے لیے ہونے کا سبب یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش اور کھانے پینے کو محض میری رضا کی خاطر چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کے لیے دو فرحتیں ہیں، ایک فرحت افطار کے وقت ہوتی ہے اور دوسری فرحت اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ اور روزہ دار کے منہ کی بو جو خالی معدے کی وجہ سے آتی ہے، اللہ تعالی کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک رمضان المبارک میں رات کے آخری پہر کے بعد ایک ندا کرنے والا ندا کرتا ہے کوئی سوال کرنے والا کہ وہ سوال کرے تو اسے عطا کیا جائے؟ کیا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ وہ مغفرت طلب کرے تو اسے بخش دیا جائے؟ کیا ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے؟ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار و برکات کا سیلاب آتا ہے اور اس کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ سخاوت کا دریا پورے سال ہی موزن رہتا تھا۔ وہ ہر وقت صدقہ و خیرات کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے، کوئی سوالی ان کے در سے خالی نہیں لوٹتا تھا۔ لیکن رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کی مقدار باقی مہینوں کی نسبت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت ایسی ہوتی تھی جیسے جھونکے مارتی ہوئی ہوائیں چلتی ہیں، یعنی اس ماہ صدقہ و خیرات میں اتنی کثرت ہو جاتی کہ ہوا کے تیز جھونکے بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب جبرائیل امین آ جاتے تو آپ کی سخاوت کی برکات کا مقابلہ تیز ہوا نہ کر پاتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام محبت لے کر آتے تھے اور رمضان المبارک میں چونکہ عام دنوں کی نسبت کثرت سے آتے تھے، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے آنے کی خوشی میں صدقہ و خیرات بھی کثرت سے کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بغیر شرعی رخصت اور بیماری کے رمضان کا روزہ چھوڑ دے تو چاہے پھر وہ زندگی بھر روزے رکھتا رہے، وہ اس رمضان کے روزے کا بدل نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا ہے۔ اور جس کسی نے اپنے روزہ دار غلام سے کم کام لیا، اللہ تعالیٰ اسے بخش کر دوزخ سے نجات دے دیتا ہے۔ رمضان کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جہنم میں ہی جلانا ہوتا تو رمضان کا مہینہ کبھی نہ بناتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بخش دیا جاتا ہے، اور اس ماہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے کو نامراد نہیں کیا جاتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے بدلے میں سوائے بھوکا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی آخری رات میں امت محمدیہ کی بخشش کی جاتی ہے۔ دریافت کیا گیا، اے اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ شب قدر ہے؟ اس کے جواب میں اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، نہیں، لیکن کام کرنے والے کو یعنی روزے دار کو اس کے کام کی پوری اجرت دی جاتی ہے جب وہ اپنے کام کو پورا کر چکتا ہے، یعنی روزوں کو مکمل کر چکتا ہے۔ اللہ پاک رمضان کی آخری رات کو روزے داروں کو ان کی محنت کا پورا پورا اجر دیتا ہے۔ اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کو جن وجوہات کی بنا پر دوسرے مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، ان میں سے چند یہ ہیں۔ تمام مہینوں سے افضل ہے۔ ماہ مبارک کو حدیث پاک میں تمام مہینوں کا سردار کے لقب سے نوازا گیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے تمام دن، تمام لمحے سب سے بہتر اور قیمتی ہیں۔ آسمانی کتابوں کا نزول۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابراہیمی صحیفہ رمضان المبارک کی پہلی رات اترا، تورات 6 رمضان المبارک میں، زبور 12 رمضان المبارک میں، انجیل 18 رمضان المبارک میں، اور قرآن کریم 27 رمضان المبارک میں نازل ہوا۔ سیام کا مہینہ۔ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو روزوں کی دولت سے نوازا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے، جو شخص تم میں سے اس مہینے کو پا لیتا ہے وہ ضرور روزہ رکھے۔ رمضان المبارک کے روزوں کو جو امتیازی شرف اور فضیلت حاصل ہے، اس کا اندازہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ قیام کا مہینہ۔ اس مہینے میں آدمی دن میں روزہ رکھ کر رات کو اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑا رہ کر اپنی بندگی کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک میں بحالت ایمان ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔